السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ مضمون کیسے لکھیں اور مضمون لکھنے کی شروعات ہم کیسے کریں۔ طلبہ عزیز اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ مضمون کیسے لکھیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ مضمون لکھیں اور اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، یا ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کو خوبی کے ساتھ ہم صفحہ کرتاس پر نقل کر دیں اور دھیرے دھیرے ہمارے اندر ایک ادیب ابھرے اور ہم مستقبل کے قلمکار بن جائیں۔ تو آج میں کچھ نکات جو بہت اہم ہیں اور تجربے کے بعد اور مطالعے کے بعد میں نے ان کو منتخب کیا ہے آپ کے لیے، میں ان نکات کو بیان کر رہا ہوں جن پر آپ چل کر، یہ وہ خطوط ہیں جن پر آپ چل کر اور جن کی روشنی میں اگر آپ چلیں اور ان پر عمل کریں تو بہترین مضمون نگار آپ بن سکتے ہیں، اچھے قلمکار بن سکتے ہیں اور آپ کی ذات سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، آپ کی تحریریں مقبول ہوں گی۔ میں وہ نکات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جن طلبہ نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں لکھنا چاہیے، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت مفید ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو طلبہ لکھ رہے ہیں اور مزید وہ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ چیزیں مفید ہوں گی۔ مزید وہ کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں ان کے لیے بھی کچھ رہنما خطوط لے کر آؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں محمد رافع ندوی۔ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ مضمون شروع کہاں سے کیا جائے، مضمون کی ابتدا کیسے کریں۔ یہی سوال اکثر لڑکے کرتے ہیں کہ مضمون کیسے لکھیں، ہم مطالعہ تو ہم نے کر لیا، اب شروع کیسے کریں۔ ہمارے ذہن میں ایک فکرہ ہے، ایک موضوع ہے، لیکن ہم شروع کیسے کریں۔ تو ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ مضمون لکھنے کی ابتدا کیا ہو سکتی ہے۔ سب سے اہم اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ عنوان کو منتخب کر لیں۔ یہ پہلی چیز ہے، جس عنوان پر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اس کو منتخب کریں۔ یہ نمبر 1 ہے۔ عنوان کیا ہو سکتا ہے آپ کا شروع میں آپ جب آپ نے لکھنا شروع کیا ہے، میری مراد یہ ہے، تو اس وقت آپ ان موضوعات پر لکھیں جن پر آپ کو مزید مطالعے کی ضرورت نہ پیش آئے، یعنی زیادہ مطالعہ نہ کرنا پڑے، بہت تحقیقی نہ ہو۔ ایسے کسی موضوع کو آپ منتخب کریں جو آپ کا دیکھا سنا موضوع ہو، دیکھی سنی ہوئی بات ہو، چیز ہو، یا آپ کے اپنے احساسات ہوں، جذبات ہوں، جس کو آپ الفاظ میں ڈھال سکتے ہوں۔ جیسے سفر کا کوئی واقعہ ہے، کہیں آپ کسی دعوت میں شریک ہوئے، یا کسی جنازے میں آپ کی شرکت ہوئی، یا آپ کے گھر میں، آپ کے مدرسے میں کسی مہمان کی آمد ہوئی، یا کسی خاص شخصیت سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ کی ان سے بات چیت ہوئی، یا آپ کے مدرسے میں ان کا خطاب ہوا، کوئی واقعہ، کوئی یاد اس طرح کی، اور اس پر لکھنا شروع کریں۔ اب لکھیں گے کیسے، شروعات کہاں سے کریں، یہ دوسری چیز ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں سے مرضی ہو لکھنا شروع کر دیں آپ۔ جو پہلا خیال اور پہلا فکرہ ذہن میں آئے اسے لکھنا شروع کر دیں، وہیں سے اپنی تحریر کی شروعات کر دیں۔ جہاں سے آپ لکھنا شروع کر دیں گے وہیں سے مضمون کی ابتدا ہو جائے گی۔ اس کا کوئی ضابطہ، کوئی فارمولہ، کوئی فنڈا ایسا نہیں ہے کہ کہاں سے شروع کریں، اس طرح شروع کریں، جہاں سے آپ شروع کر دیں۔ اب یہ ہے کہ شروع کیسے کرنا ہے، کس طرح کے جملے سے شروع کرنا ہے، تو یہ بات کی چیزیں ہوں گی، لیکن جو فکرہ ابھی آپ کے ذہن میں آ گئے بس وہیں سے آپ شروع کر دیں۔ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جب آپ شروع کریں تو بہت خوبصورت سا کوئی جملہ ذہن میں آتا ہو، یا جو آپ کے پورے مضمون کا جو لب لباب ہو، وہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو بات بھی آپ کے ذہن میں پہلے پہل آ رہی ہے وہیں سے آپ لکھنا شروع کر دیں۔ یہ دوسری چیز ہے، اس کا خیال رکھیں، تو یہ الجھن آپ کی دور ہو جائے گی کہ ہم مضمون کیسے شروع کریں۔ اب آپ نے لکھنا شروع کیا تو اب اس کا خیال رکھیے کہ جیسے جیسے واقعات پیش آئیں، اس لیے کہ آپ کوئی تحقیقی مضمون ابھی نہیں لکھ رہے ہیں، کوئی ایک واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے اس کو آپ قلم بند کر رہے ہیں، تو جیسے جیسے واقعات پیش آئے ہیں آپ کے ساتھ ان کو آپ بیان کرتے چلے جائیں، لکھتے چلے جائیں، یہ انداز ہوگا۔ اور اب آپ لکھنے بیٹھے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے کچھ چیزیں پڑھی بھی ہوں گی، کچھ الفاظ ہوں گے، کچھ محاورات ہوں گے، درست جملے آپ بنا سکتے ہوں گے، فعل درست ہو، تذکیر تانیث کا خیال رکھ لیں، اور تعبیرات میں ذرا سا خیال رکھیں کہ ایسی تعبیر جو عام طور سے بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، یا پسندیدہ تعبیرات ہیں، محاورے ہیں، اس کا آپ خیال رکھ لیں اور لکھتے چلے جائیں۔ کوشش کریں کہ اچھے اچھے جملوں کا انتخاب کریں اور اچھے اچھے الفاظ استعمال کریں۔ اب آپ لکھیں گے کیسے؟ مثلا سفر کا کوئی واقعہ آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ شروع کر دیں۔ مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں یہیں سے شروع کرتا ہوں، میرے ذہن میں یہی بات آ رہی، میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں۔ جیسے میں یوں لکھوں گا کہ میں اسٹیشن پر لگی ہوئی بہت سی بینچوں میں سے ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔
ایک بیگ جو میرے ساتھ تھا اسے میں نے اپنے دونوں قدموں کے درمیان نیچے فرش پر رکھ لیا تھا۔ یہ بڑا ہال تھا جو مسافروں اور انہیں رخصت کرنے آئے ان کے رشتہ دار مردوں عورتوں اور بچوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اب میں لکھتا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح میں لکھتا جاؤں گا، اس کے آگے بھی میں لکھوں گا، کیونکہ جو میں لکھ رہا ہوں وہ میرے ساتھ گزر چکا ہے، وہ میرے ذہن پر نقش ہے، میں اس کو بس کاغذ پر نقل کرتا چلا جا رہا ہوں۔ ایک چیز میرے ساتھ ہو چکی ہے تو یہ بہت آسان ہوتا ہے شروعات کرنے کے لیے۔ تو اس طرح میں لکھتا چلا جاؤں گا۔ اس انداز میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی واقعہ، کوئی یاد یا کچھ بھی اس طرح کا واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا، آپ نے دیکھا سنا، اس کو پرکھا۔ ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ جو عنوان آپ کا ہو اس پر آپ فوکس رکھیں، عنوان اور مرکزی خیال پر فوکس رکھیں، یعنی اس پر توجہ رکھیں۔ کچھ ذیلی اور متعلقہ چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ عنوان سے بہت دور چلے جائیں۔ عنوان سے قریب رہتے ہوئے، اپنے موضوع سے قریب رہتے ہوئے آپ کچھ متفرق چیزیں یا ذیلی چیزیں اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ بہت سے لڑکے، بہت سے شروع میں لکھنے والے جو شروعات کر رہے ہیں لکھنے کی، وہ اپنے موضوع سے دور پھٹک جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں، بہت ساری چیزیں غیر متعلق لکھ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تو آپ موضوع پر، عنوان پر فوکس رکھیے۔ مضمون کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ 1 صفحہ، 2 صفحہ یا 3 صفحے تک آپ بآسانی، میں سمجھتا ہوں اس انداز میں آپ لکھ سکیں گے۔ اس طرح آپ لکھیے، 1 صفحہ، 2 صفحہ یا 3 صفحے میں آپ اپنی بات مکمل کریے۔ جو واقعہ آپ نے منتخب کیا ہے اپنے ساتھ گزرا ہوا، اس کو آپ مکمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اچھا، جب لکھیں آپ تو رموز اوقاف کا خیال رکھیں، مثلا فل اسٹاپ جس کو اردو میں ہم ختمہ کہہ سکتے ہیں، ختمہ بولتے ہیں، اسی طرح قومہ جس کو فاصلہ بولتے ہیں، سکتہ بولتے ہیں، اس کا لحاظ کیجیے، یا کولن جو 2 نقطے ہوتے ہیں اوپر نیچے جس کو رابطہ کہتے ہیں، اس کا لحاظ رکھیے، سواری نشان وغیرہ لگائیے، پیراگراف کا لحاظ کیجیے، یہ بہت اہم ہے۔ ایک مربوط کوئی بات ہے اور فکر ہے، اس کو ایک پیراگراف میں بیان کریں، اور بیچ میں جہاں ضرورت ہو ختمے کی، سکتے کی، رابطے کی، وہاں پہ وہ علامات، وہ رموز اوقاف استعمال آپ کریں، پھر پیراگراف بدلیں۔ تو چھوٹے چھوٹے پیراگراف اس طرح آپ اپنی بات لکھتے چلے جائیں، ایک مکمل مربوط بات کو ایک پیراگراف میں لکھیں، پھر اس کے بعد دوسرا پیراگراف چینج کریں۔ اچھا، لکھنے کی خوبی کیا ہوگی، کس طرح لکھیں؟ تو لکھنے کی خوبی اس بات میں پوشیدہ ہے کہ آپ عمدہ الفاظ کا انتخاب کریں، کوشش کریں، آپ نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں، اسی طرح جملے کا در و بست صحیح ہو، اس کی نشست برخاست صحیح ہو، شستہ اور خوبصورت الفاظ جو سادہ اور پرتکلف نہ ہوں، ایسے الفاظ استعمال کریں، متروک الفاظ نہ استعمال کریں، اور پر موقع کوئی محاورہ، کوئی مثل، کوئی شعر، کوئی کہاوت یاد آ جائے تو اسے لکھیں۔ اچھا، یہ خوبی پیدا کہاں سے ہوگی؟ تو میں واضح کر دوں کہ یہ خوبی کثرت مطالعہ سے پیدا ہوگی۔ اچھی اچھی کتابوں کا مطالعہ ہمیشہ جاری رکھیں، ہمیشہ کوئی اچھی کتاب آپ کے زیر مطالعہ ہو اگر آپ کو لکھنے کا شوق ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا راست فائدہ آپ کو مضمون نگاری میں ملے گا۔ مطالعے سے آپ کو افکار بھی ملیں گے، فکر ملے گی، الفاظ بھی ملیں گے، محاورات بھی ملیں گے، تراکیب ملیں گی، اسلوب ملیں گے، امثال، اشعار، اور نہ جانے کتنا فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ لکھنے کا شوق رکھتے ہیں، مضمون نگار بننا چاہتے ہیں، قلمکار بننا چاہتے ہیں، تو لازم کر لیں کہ روزانہ 5-10 صفحے کسی بھی زبان میں جس میں آپ کو شوق ہے، مثلا اردو زبان میں آپ مضمون نگاری کر رہے ہیں، تو آپ 5-10 صفحے روزانہ بلا ناغہ کسی اچھی سی عمدہ معیاری ادبی کتاب جو ہو اس میں سے آپ پڑھیں، جس سے آپ کو دینیات کا بھی فائدہ ہوتا ہو، اسلامیات کا بھی فائدہ ہوتا ہو، اور زبان و ادب کا بھی فائدہ ہوتا ہو۔ مطالعہ بہت ضروری ہے، اسی سے آپ کی تحریر میں نکھار پیدا ہوگا۔ اگلی بات یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کو اپنا مضمون دکھاتے رہیں، وہ جو اصلاح کریں ان کی اصلاحات پر غور کریں، آئندہ ان غلطیوں سے بچیں اور اصلاحات پر بہت دھیان دیں، اصلاحات پر عمل کریں۔ اور سب سے اہم اور ضروری یہ ہے کہ مشق جاری رکھیں، لکھنے کی مشق جاری رکھیں، کاغذ سیاہ کرنا جاری رکھیں، صفحے کے صفحے سیاہ کرتے رہیں، اس طرح کی کاپی بنائیں، زیادہ لکھیں، خوب مشق کریں، اور جب موقع ہو اپنے اساتذہ کو دکھائیں۔ اکثر لڑکے 1-2 تحریر لکھتے ہیں، آدھا ادھورا مضمون لکھا اور فوراً دکھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اساتذہ سے رجوع کیجیے، لیکن لکھیے زیادہ، اپنے طور سے زیادہ مشق کیجیے، پھر کبھی کبھی ان کو دکھائیے، اور وہ جو اصلاحات فرمائیں پھر ان کی روشنی میں اپنے آپ کو، اپنی تحریر کو بہتر بنائیں۔ یہ نہیں کہ تھوڑا بہت لکھا، آدھا ادھورا لکھا اور فوراً آپ جو ہے استاذ کے پاس پہنچ گئے، استاذ نے لوٹا دیے، پھر آپ مایوس ہو گئے۔ نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خوب لکھیے، آپ طے کر لیجئے کہ مجھے اچھا مضمون نگار بننا ہے، اچھا مضمون مجھے لکھنا ہے، انشاءاللہ ادیب بننا ہے، تو آپ کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی۔ اور آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے تو یقیناً آپ کے اندر وہ جوہر ہے،
چھپا ہوا ادیب ہے آپ کے اندر اور آپ اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ مشق و ریاضت جاری رکھیں، لکھنا جاری رکھیں، اساتذہ سے مشورہ کرتے رہیں، ان کی اصلاحات قبول کرتے رہیں، ان سے اصلاح لیتے رہیں اور ان پر عمل کرتے رہیں۔ خود اپنی تحریر کو ناقدانہ استاذانہ نظر سے دیکھیں، اس کو صحیح کریں۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اخبارات اور رسائل و جرائد میں جو چھپے مضامین ہوتے ہیں، خاکے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو پڑھیں، اخبارات اور مضامین کو حاصل کر کے ان کو پڑھیں، غور کریں، ان سے استفادہ کریں، املا اور رموز اوقاف پر غور کریں، بہت دھیان سے پڑھیں کہ آپ کو بھی ایسے ہی بلکہ اس سے بھی بہت عمدہ انشاءاللہ آگے لکھنا ہے تو مطالعہ کریں، اخبارات اور رسائل اور مجلات کا بھی مطالعہ کریں۔ یہ میں نے 12 تقریباً نکات ہو گئے یہاں پہ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، ان نکات پر عمل کر کے، ان خطوط پر عمل کر کے آپ مضمون نگاری کی ابتدا کر سکتے ہیں، اور یہی وہ نکات ہیں جو آئندہ آپ کے لیے علمی، فکری اور عمیق مضامین لکھنے میں معاون اور ممد ثابت ہوں گے۔ آخر میں یاد رکھیے کہ مشق ازحد ضروری ہے، مشق خوب کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ اچھا مضمون لکھنے لگیں گے اور آپ ایک دن اچھے مضمون نگار بن کر ابھریں گے، آپ کی تحریروں سے لوگ استفادہ کریں گے۔ کمنٹ ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔